پاکستان کے اندر 41 سال بعد OIC کا غیر معمولی اجلاس منعقد کرایا گیا تھا۔ اس کا سب سے اہم عنوان افغانستان تھا۔ OIC کا اجلاس ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے بھارتی میڈیا کو، جس کو گودی میڈیا کہہ کے بھی پکارتے ہیں، ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ آئیے ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ اسپیشل رپورٹ دیکھیے ذرا۔ Now, what is this double standard on part of Pakistan when it itself has not recognized the Talibani-ruled Afghanistan? اور انسانیت کے نام پر یا اسلام کے نام پر افغانیوں کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن سچ تو یہ لگتا ہے کہ دراصل پاکستان یہ سارا ہتھ کنڈا خود کے لیے آزما رہا ہے۔ OIC member nations sent their delegates to Islamabad to discuss Afghanistan. But like always, Pakistan made the meeting about itself. It played a Taliban apologist and pushed its Kashmir agenda. 19 دسمبر کو اسلام آباد میں OIC کا جو اجلاس کرایا گیا تھا، اس کے اندر تمام مسلم ملکوں کے اول درجے کے نمائندے موجود تھے۔ 57 مسلم کنٹریز were present۔ نہ صرف یہ، یونائٹڈ نیشنز، USA، EU، جرمنی، فرانس، برٹن اور مختلف ویسٹرن پاورز کو بھی اس کے اندر شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ اس درجے کا اجلاس اسلام آباد میں کرایا گیا تھا۔ لیکن بھارتی میڈیا کیوں ہکا بکا رہ گیا ہے؟ کیوں ایک فیک پروپیگنڈا پاکستان اور OIC کے اجلاس کے خلاف کر رہا ہے؟ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 19 دسمبر کو نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ نیو دہلی میں بھی ایک افغانستان کے حوالے سے اجلاس منعقد کرایا گیا تھا۔ اس کے اندر کچھ 5-6 سینٹرل ایشین کنٹریز کے فورن منسٹرز موجود تھے۔ انڈین میڈیا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ کیونکہ ان ملکوں کے فورن منسٹرز OIC کے اجلاس میں شمولیت نہیں کر سکے، اس لیے OIC کا اجلاس ایک فیلئر تھا۔ تو میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، اس بات کی کلیریفیکیشن کرتا چلوں کہ یہ فورن منسٹرز جو انڈین اجلاس میں موجود تھے، انہوں نے OIC کے اجلاس کی تاریخ اناؤنس ہونے سے پہلے ہی اپنی کمٹمنٹ کا مظاہرہ کر دیا تھا انڈیا کے ساتھ۔ انہوں نے پہلے سے کمٹمنٹ کر دی تھی انڈیا سے۔ تو اگر ان کے فورن منسٹرز OIC کے اجلاس میں نہیں آ سکے تو کیا ان ملکوں نے اپنے نمائندے نہیں بھیجے؟ غلط، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے۔ اگر فورن منسٹرز نہیں آ سکے تو انہوں نے اور اول درجے کے منسٹرز بھیجے، لیکن پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر، OIC کے اجلاس کے اندر تمام مسلم ملکوں کے نمائندے، اول درجے کے نمائندے موجود تھے۔ تو انڈین پروپیگنڈا جو چل رہا ہے کہ کیونکہ یہ چند فورن منسٹرز، 4-5-6 فورن منسٹرز مسلم دنیا کے OIC کے اجلاس میں شمولیت نہیں کر سکے، لہٰذا OIC کا اجلاس ایک فیلئر تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ ان کے اول درجے کے نمائندے موجود تھے OIC کے اجلاس میں، فورن منسٹرز نہیں تو اور منسٹرز صحیح۔ ایک اور بات، یہ OIC کا اجلاس، اس کی اہمیت افغانستان کے لیے کیا تھی؟ اب چونکہ اس اجلاس کو ہوئے ہوئے کچھ دن گزر چکے ہیں، تو ریپرکشنز جو اس اجلاس کے تھے، جو آگے آفٹر ایفیکٹس ہونے تھے، وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے افغانستان کے بینکنگ سسٹمز جو فریز کیے ہوئے تھے، ان کو کھول دیا گیا ہے۔ US اب افغانستان کے ریزروز جو US کے اندر موجود تھے، وہ بھی کھل چکے ہیں۔ نہ صرف یہ، اس کی امپورٹنس پاکستان کے لیے کیا تھی؟ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ تمام مسلم دنیا کے نمائندے اسلام آباد کے اندر موجود تھے، اور جناب عالی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے خطاب کیا، اور خطاب کے اندر تمام پوائنٹرز کے بارے میں گفتگو کی، افغانستان کے کرائسس کے بارے میں بات کی، کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس افغان طالبان کا غصہ افغان لوگوں پہ، جو 4 کروڑ کی آبادی ہے افغانستان کی، ان پہ کیوں نکال رہا ہے۔ ایک ایکسٹریم ونٹر سیزن افغانستان کے اندر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر اگر امداد نہ کی گئی ان لوگوں کی تو لہٰذا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں، انہوں نے اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی، انہوں نے ٹیررزم کے بارے میں بات کی، انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی۔ کشمیر جو کہ آپ کے اور میرے دل کے بہت نزدیک ہے، جو کہ انڈین دہشت گردی کے سائے میں پل رہا ہے اس وقت، دا موسٹ ملٹرائزڈ ریجن آن دا پلانٹ، اس کے بارے میں بات کی۔ تو مجھے اس بات کا سرپرائز نہیں ہے کہ انڈین میڈیا یا پھر گودی میڈیا اس اجلاس کو لے کے رو رہا ہے۔ ایک اور بات، 2 اجلاس کرائے گئے، لیکن پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے صرف پاکستان کا شکریہ کیوں ادا کیا اپنی ٹویٹ کے اندر؟ پاکستان کا
यूनाइटेड स्टेट्स अब शुक्रिया अदा कर रहा है। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिन्होंने चंद महीने पहले अफगान तालिबान को काउंटर करने के लिए जो एक बिल निकाला था, उसके अंदर कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान शुड बी पनिश्ड। और अब वो यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसको इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसके समिट फॉर डेमोक्रेसी में पाकिस्तान ने शमूलियत से इनकार कर दिया था। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है कि जिस पे इमरान खान ने ओआईसी के इजलास में खड़े होके अपनी स्पीच में कहा कि पूरी दुनिया ये बात सुन ले, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रिक्टली। वो यूएस अब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। इंडियन इजलास के बारे में इन्होंने बात क्यों नहीं की? ना सिर्फ ये, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया ये इजलास को होस्ट करने के लिए, इजलास करवाने के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अक्सर बात करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन ना हो तो पाकिस्तान के अंदर अमन कभी नहीं आ सकता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भाई मुल्क हैं। अफगानिस्तान तालिबान जो कि प्रीडोमिनेंटली पठान और पश्तून एथनिक कल्चर के लोग हैं, उनसे ज़्यादा अफगानिस्तान से ज़्यादा पठान तो केपी प्रोविंस में हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अफगानिस्तान में अमन लाना, और पाकिस्तान सर फहरिस्त पे खड़ा है इस काम को सरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए। आखिर में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। आलमी सतह पे, मजहबी सतह पे, रीजनल सतह पे और ओआईसी के इस इजलास को सरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी ना हो इन दिनों में, उसके लिए भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।